بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے۔ یہ ھذا الرجل جو ہے یہ آدمی، اگر ہم کو بنانا ہے یہ آدمی ہے تو یہ جو الف لام ہے یہ الف لام ہٹا دیتے ہم، ہٹ جاتا۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ اگر الف لام ڈالے تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے یہ آدمی، انکمپلیٹ ہوتا یہ، اس سے پہلے یا پھر اس کے بعد کچھ لگنا جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹ ہو جاتا۔ تو من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے۔ ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس بزنس مین ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار بزنس مین ہے۔ اس سبق میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے موصوف صفت۔ موصوف صفت دونوں جو ہیں سیم رہتے، جیسے کہ یہ تاجرن، را دو پیش رن، اور اس کو غنیون دونوں بھی سیم، یعنی اس کو تنوین ہے تو اس کو بھی تنوین ہے۔ اور اس کا ترجمہ جو ہے ہم الٹا کرتے، مالدار بزنس مین، اس طریقے سے الٹا ترجمہ کرتے ہم۔ عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ حامد مدرس، حامد ایک ٹیچر ہے۔ حامد مدرس جدید، یہ دیکھیے موصوف صفت ہو گیا۔ مدرس دو پیش، جدید دو پیش۔ موصوف پہلے والے کا نام موصوف رہتا، دوسرے والے کا نام صفت رہتا۔ اب اس کا ترجمہ کیسا کرنا بولے تو سیکنڈ والے کا پہلا ترجمہ کرنا، یہ اس کا ترجمہ پہلے کرنا، پھر بعد میں اس کا ترجمہ کرنا، یہ ہو گیا موصوف صفت۔ اور یہ جو ہے موصوف صفت جو رہتا نا یہ انکمپلیٹ رہتا۔ نیا ٹیچر، نئے ٹیچر، اب اس سے پہلے حامد لگا، یہ حامد لگ کر اب یہ کمپلیٹ ہوا۔ حامد مدرس جدید، حامد ایک نئے ٹیچر ہے۔ اچھا، یہ حامد مدرس یہ ہو گیا مبتدا، اور یہ ہو گیا، اب اس کو بھی دیکھیے آپ، اس کو بھی دو پیش حامد اور مدرس، اس کو بھی دو پیش، اس کو بھی دو پیش، تو اب یہ موصوف صفت نہیں ہوتے۔ یہ اگر نام کے ساتھ شروع ہو رہا کوئی تو انہیں موصوف صفت نہیں بن سکتا، یہ نام کے ساتھ شروع ہو رہا انہیں، تو اب انہیں موصوف صفت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو گیا مبتدا اور یہ ہو گیا خبر۔ ترجمہ اس کا سیدھا کریں گے اور یہ جو ہے کمپلیٹ سینٹنس رہتا، اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے پورا ہوتا۔ حامد ایک مدرس ہے، ایک ٹیچر ہے کا ترجمہ آتا۔ اب یہ جو ہے موصوف صفت میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا، اب اس میں ہے کا ترجمہ لانا ہے تو اس سے پہلے کچھ تو بھی ڈالنا یا پھر اس کے بعد کچھ تو بھی ڈالنا۔ اب حامد جو ہے یہ ہو گیا مبتدا، اور مدرس موصوف اور جدید صفت، یہ دونوں مل کے جو ہے خبر ہوئی۔ جیسے یہاں پر مبتدا ہوا تھا اس کے بعد خبر، تو کمپلیٹ سینٹنس ہوتا، تو یہاں پر مبتدا آ گیا۔ اب یہاں پر جو خبر جو ہے دو آئے، مدرس جدید، ایک موصوف صفت، پہلے موصوف صفت ہو گیا، پھر موصوف صفت دونوں مل کے مبتدا ہوا، خبر ہوئی۔ حامد ایک ٹیچر ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا تفاح، یہ ایک سیب ہے۔ اب یہ ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے، اس میں اشارہ سے شروع ہوا، نام کے ساتھ بھی شروع ہوا تو مبتدا ہوتا انہیں۔ ھذا اس میں اشارہ ہم پہلے سبق میں پڑھے تھے، اس میں اشارہ کتنے ہیں؟ 12 ہے۔ اس میں اشارہ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اس طریقے سے 12 ہے، وہ اگر یاد نہیں ہے تو پہلے سبق میں جا کر دیکھنا۔ ھذا تفاح، یہ ایک سیب ہے، یہ مبتدا یہ خبر۔ التفاح الف لام کے ساتھ بھی اگر شروع ہوا تو وہ بھی مبتدا بن سکتا، یہ مبتدا ہے، نام کے ساتھ شروع ہوا مبتدا، اس کے بعد خبر۔
اس میں اشارہ سے شروع ہوا مبتدا، اس کے بعد خبر، الف لام کے ساتھ شروع ہوا مبتدا. اب فاکہۃن تا دو پیش تن، اور لذیذۃن اس کو دیکھیے یہ بھی سیم ہے. دیکھیے اس کو گولتا ہے تو اس کو بھی گولتا ہے، اس کو دو پیش ہے، اس کو بھی دو پیش ہے، سیم ہے. تو یہ ہو گیا مبتدا، یہ ہو گیا موصوف، یہ ہو گیا صفت. اب ترجمہ کیسا کرتے ہیں؟ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کا ترجمہ کرتے، اور ہے کا ترجمہ نہیں آتا. فاکہۃن کا مطلب ہوتا پھل، اور لذیذۃن مزیدار. تو سیب ایک مزیدار پھل ہے. پہلے اس کا ترجمہ کریں گے مبتدا کا، یہ موصوف صفت مل کے پہلے اس کا ترجمہ پھر اس کا، دونوں مل کے خبر ہوئی اس کی. ما ذالک وہ کیا ہے، ذالک عصفور، ذالک عصفور، یہاں دیکھیے وہ چڑیا ہے. العصفور الف لام کے ساتھ شروع ہوا تو انہیں مبتدا بن گیا. طائر صغیر دونوں بھی سیم ہے، اس کو دو پیش، اس کو بھی دو پیش. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ موصوف، یہ صفت. ترجمہ کس کا کریں گے؟ پہلے سیکنڈ والے کا ترجمہ پہلے کریں گے، پھر اس کا کریں گے. اور اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا. چھوٹا پرندہ ہے نہیں کرنا ہے، چھوٹا پرندہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو اب اس کا پہلے العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے. العربیۃ عربی الف لام کے ساتھ شروع ہوا، نام کے ساتھ شروع ہوا تو مبتدا ہو سکتا، اور دوسرا کیا پڑھے ہم، اس میں اشارہ 12 ہے اس میں سے ہو سکتا. ابھی الف لام کے ساتھ بھی ہوا تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ مبتدا ہوا. اب یہ دونوں سیم موصوف صفت مل کے خبر. مبتدا اور خبر ہوا تو کمپلیٹ سینٹنس ہوتا کوئی. العربیۃ عربی، لغتن سہلتن دیکھیے اس کو گولتا ہے، اس کو بھی گولتا ہے، سیم ہوگا. دو پیش، اس کو بھی دو پیش. تو عربی ایک آسان، سہلتن آسان، لغتن زبان ہے، لینگویج ہے. عربی ایک آسان زبان ہے، عربی ایک آسان زبان ہے. العربیۃ عربی الف لام کے ساتھ ہوا تو انہیں مبتدا بن گیا. لغتن جمیلتن اس کو گولتا، اس کو بھی گولتا، اس کو دو پیش، اس کو بھی دو پیش. تو کیا ہوگا؟ یہ موصوف صفت. ترجمہ کیسا کرنا؟ الٹا کرنا، اور ہے کا ترجمہ نہیں کرنا، یعنی پوری بات مکمل اس میں نہیں ہوتی. جمیلتن خوبصورت، لغتن زبان، خوبصورت زبان. اب آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، خالی خوبصورت زبان ہے نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، خالی خوبصورت زبان ہے نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے بارے میں اور کچھ آپ کو تفصیل کے ساتھ بولنا ہے تو اس سے پہلے کچھ لگانا یا پھر اس کے بعد کچھ لگانا. اب اس سے پہلے یہاں پر آ گیا العربیۃ عربی ایک خوبصورت زبان ہے. عمارن یہ بھی دیکھیے نام کے ساتھ شروع ہوا تو یہ ہو گیا مبتدا. طالب مجتہد دو پیش، دو پیش، دونوں بھی ایک جیسے سیم ہے. تو یہ موصوف، یہ صفت. ترجمہ پہلے اس کا کریں گے. مجتہدون کا مطلب ہوتا محنتی، محنتی طالب علم. اس کا ترجمہ ہے محنتی، اس کا ترجمہ ہے طالب علم. اب پہلے اس کا ترجمہ کرنا. عمار ایک محنتی طالب علم ہے. ومحمود اور محمود یہ ہو گیا مبتدا موصوف صفت دونوں مل کے خبر بنے تو مبتدا اور خبر سینٹنس جو ہے کمپلیٹ ہوگا. ومحمود اور محمود نام کے ساتھ شروع ہوا، ابھی نہ موصوف صفت نہیں بن سکتا. طالب طالب علم. کسلانو سست یہ بھی موصوف صفت ہے، لیکن اس میں ایک قاعدہ ہے، ہم آگے چل کے ہم سمجھیں گے قاعدے کو، کہ اس کے اوپر جو ہے تنوین نہیں آتی، کبھی بھی غیر منصرف رہتا ہے، یہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. آگے اس کا سبق آ رہا، اس میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے ہم. تو یہ موصوف، یہ صفت
سست طالب علم، محمود ایک سست طالب علم ہے، واو کا مطلب ہوتا اور۔ من انت، تم کون ہو؟ انا طالب، یہ مبتدا انا اور یہ طالب خبر، میں ایک طالب علم ہوں۔ مبتدا اور خبر کیا رہتا؟ پورا کمپلیٹ سینٹنس رہتا، اور موصوف صفت انکمپلیٹ رہتا۔ حمزہ زبر آ کا مطلب کیا؟ انت کیا تم، طالب جدید یہ موصوف یہ صفت، نئے طالب علم ہو، کیا تم ایک نئے طالب علم ہو، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے پھر اس کا، موصوف صفت۔ نعم ہاں، انا میں، طالب جدید یہ موصوف یہ صفت، کیونکہ اس کو دو پیش تو اس کو بھی دو پیش، نیا طالب علم، پھر اس کا میں ہوں، میں نیا طالب علم ہوں، ایک نیا طالب علم ہوں۔ تمارین یعنی ایکسرسائز، اقرأ وکتب پڑھو اور لکھو۔ ابھی اس کو دیکھیے زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، اپنے کو ڈال کے پڑھنا کا ہے۔ محمد محمد یہ ہو گیا مبتدا، نام کے ساتھ شروع ہو رہا تو انہیں موصوف صفت نہیں بن سکتا۔ طالب قدیم اس کو بھی دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے ہم، اس کو بھی دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ پرانا، قدیم معنی پرانا، طالب علم طالب، طالب طالب علم، محمد ایک پرانا طالب علم ہے۔ ذالک الرجل کیا وہ آدمی، اب یہ بھی ذالک الرجل یہ بھی جو ہے انکمپلیٹ ہے، وہ آدمی ہے، وہ آدمی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، خالی ذالک الرجل وہ آدمی۔ اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اچھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر وہ آدمی ہے بولنا ہے تو ذالک رجل، یہ الف لام ہٹا دیے تو یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مدرس جدید موصوف، مدرس دو پیش، جدید دو پیش، موصوف صفت، جدید کا مطلب نیا ٹیچر، وہ آدمی ایک نئے ٹیچر ہے۔ حمزہ زبر آ، کیا وہ آدمی ایک نئے ٹیچر ہے، کوئی سوال ہو رہا تو لا نہیں، ہوا وہ۔ طبیب جدید اس کو بھی دو پیش، اس کو بھی دو پیش، یہ موصوف یہ صفت، ترجمہ پہلے اس کا کریں گے پھر اس کا کریں گے۔ طبیب ڈاکٹر، نئے ڈاکٹر، یہ اگر لگائے تو ہے کا ترجمہ ہوتا، نہیں وہ ایک نئے ڈاکٹر ہے، ہوا کا مطلب وہ، ہی از اے نیو ڈاکٹر۔ ھذا درس سہل اس کو دو پیش، اس کو بھی دو پیش، یہ موصوف یہ صفت، سہل آسان، یہ ایک آسان سبق ہے، درس سبق۔ عباس نام کے ساتھ شروع ہو رہا تو انہیں موصوف صفت نہیں بنتا۔ تاجر شہیر، تاجر کا مطلب بزنس مین، شہیر فیمس، تو عباس ایک مشہور، فیمس یا اردو میں بولیں گے تو مشہور، ایک مشہور بزنس مین ہے۔ بلال مہندس نام کے ساتھ شروع ہو رہا تو انہیں کیا بنتا ہے، انہیں مبتدا بنتا، موصوف صفت نہیں بن سکتا انہیں۔ مہندس کبیر موصوف صفت، کبیر بڑا، مہندس انجینئر، بلال ایک بڑا انجینئر ہے۔ الانکلیزیت انگلش لینگویج، انگلش، لغتن لینگویج، صعبتن مشکل، انگلش ایک مشکل لینگویج ہے۔ انت کیا تم، رجل غنی موصوف صفت، مالدار آدمی، خالی اگر ان دونوں کا ترجمہ کرے تو کیسا کریں گے، مالدار آدمی۔ اب یہاں سے پورا کرو، کیا تم ایک مالدار آدمی ہو، لا نہیں، انا میں، رجل فقیر موصوف صفت، دونوں بھی سیم ہے تو پہلے فقیر
غریب فقیرن کا مطلب غریب یعنی مانگنے والا فقیر، وہ فقیر نہیں، غریب ہوں میں ایک غریب آدمی ہوں۔ القاہرۃ الف لام کے ساتھ شروع ہوا، مدینۃ کبیرۃ تو یہ مبتدا ہو گیا، یہ مدینۃ دو پیش، کبیرۃ دو پیش، دونوں کو بھی سیم آیا تو موصوف صفت ہو جاتا۔ کبیرۃ بڑی، مدینہ مدینہ کس کو بولتے ہیں؟ یونیورسٹی، نہیں شہر کو بولتے۔ قاہرہ ایک بڑی سٹی ہے۔ اانت مدرس قدیم، مدرس قدیم موصوف صفت پرانے ٹیچر، کیا تم پرانے ٹیچر ہو؟ لا نہیں، انا میں، مدرس جدید میں ایک نیا ٹیچر ہوں، یہ موصوف یہ صفت، اس کو دو پیش تو اس کو بھی دو پیش۔ موصوف صفت میں کیسا رہتا ہے؟ اگر اس کو دو پیش ہے تو اس کو بھی دو پیش، اس کو دو زبر ہے تو اس کو بھی دو زبر، اس کو دو زیر ہے تو اس کو بھی دو زیر، اس کو الف لام آیا تو اس کو بھی الف لام آتا۔ یہ اگر مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوتا۔ حمزہ زبر آ، کیا؟ حامدن، کیا حامد؟ طالب کسلان، یہ بھی موصوف صفت ہے، لیکن یہ جو ہے بعض حرف ایسے رہتے جس کے اوپر دو پیش نہیں آتے، تو اس میں سے یہ ایک ہے کسلان۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے سے جو ہے موصوف ہے، یہاں پر اپنے کو صفت لگانا ہے، خالی جگہوں کو جو ہے پور کریے بلکہ ہے۔ ختیجۃ ختیجہ یہ ہو گیا مبتدا، طالبۃ طالبہ، اب اس کو کچھ تو بھی لگا کے کمپلیٹ کرنا ہے، تو مجتہدۃ، ختیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، ختیجہ ایک محنتی طالبہ ہے۔ العربیۃ عربی، لغۃ، اب اس کو دو پیش آیا تو اس کے بعد جو لائیں گے ہم اس کو بھی دو پیش لائیں گے، اس کو یہ مؤنث ہے گولتا آیا تو اب اس کے بعد جو آئے گا اس کو بھی ہم جو ہے مؤنث لائیں گے، دو گولتا والا ہی لکھیں گے۔ لغۃ جمیلۃ خوبصورت ہے، عربی زبان خوبصورت ہے یا پھر عربی زبان آسان ہے۔ لغۃ سہلۃ یہ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر جمیلۃ بھی بنا سکتے ہیں۔ التفاح سیب، فاکہۃ گولتا آیا تو اب اس کے بعد جو لائیں گے ہم اس کو بھی گولتا ہی لائیں گے کیونکہ موصوف اور صفت دونوں بھی سیم رہتے۔ فاکہۃ لذیذۃ، سیب ایک مزیدار پھل ہے۔ محمد محمد، اب یہ ہو گیا طبیب جو ہے موصوف ہو گیا، اب اس کے بعد جو صفت لائیں گے طبیب جدید، اب اس سے پہلے فاکہۃ گولتا لائے تھے، یہاں بھی گولتا لائے تھے، یہاں پر بھی گولتا لائے تھے کیونکہ یہ پہلا والا جو ہے گولتا کے ساتھ تھا تو دوسرے والے کو بھی گولتا لائے، پہلا والا گولتا تھا تو دوسرے والے کو بھی گولتا لانا ضروری تھا، پہلا والا گولتا تو اس کے بعد والے کو بھی گولتا، اب یہاں پر گولتا نہیں ہے تو اب یہ جو ہے یہاں پر بغیر گولتا کے لائیں گے ہم۔ طبیب جدید، محمد ایک نیا ڈاکٹر ہے، یعنی یہ مذکر ہے تو اس کو مذکر ہی لیں گے ہم۔ یہ فاکہۃ آخری میں جو گولتا آ رہا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ انت طالب قدیم، طالب دو پیش تو قدیم اس کو بھی دو پیش، کیا تم ایک پرانے طالب علم ہو؟ خالد تاجر یہ ہو گیا مبتدا، تاجر دو پیش، اب اس کے بعد بھی کچھ ایک لانا ہے جو دو پیش میں رہنا ہے، یہ مذکر ہے تو اس کے بعد والا بھی مذکر رہے گا۔ تاجر شہیر، خالد ایک مشہور بزنس مین ہے۔ العصفور چڑیا، طائر صغیر، طائر دو پیش، صغیر اس کو بھی دو پیش، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ انا میں، مدرس جدید میں ایک نیا ٹیچر ہوں، یا پھر اگر پرانے ہیں بولنا ہے تو انا میں، مدرس قدیم۔ الانکلیزیت انگریزی،
لغتن سہلتن، اس کو گولتا آیا تو اس کے بعد والے کو بھی گولتا لیں گے، اس کو دو پیش آیا تو اس کے بعد والے کو بھی دو پیش لیں گے۔ لغتن سہلتن، انگریزی زبان ایک آسان زبان ہے یا پھر مشکل ہے، آپ کو جو دکھتا آپ ویسا لگا لو آپ۔ القاہرۃ مدینۃ جمیلۃ، قاہرہ ایک خوبصورت سٹی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے دیکھیے، یہاں اوپر جو پڑھے تھے ہم، یہ مبتدا وہ موصوف تھا، صفت لگانا تھا ہما کو۔ اب یہاں پر صفت ہما کو لگانا ہے، موصوف ہما کو لگانا ہے، صفت آلریڈی یہاں پر لگا ہوا ہے۔ العربیۃ عربی، اب لغتن سہلتن، لغتن سہلتن آسان زبان، عربی ایک آسان زبان ہے۔ عمارن، اب یہاں پر غنیون آیا، اب یہاں پر کچھ سبھی ایک لگاؤ اب۔ تاجرن، تاجرن غنیون، عمار ایک مالدار تاجر ہے۔ فیصل، یہ ہو گیا مبتدا، اب اس کے بعد والا جو آئیں گا وہ موصوف اور یہ صفت، موصوف صفت۔ تو اب یہاں پر کیا آتا؟ طالبن، طالبن کسلانو، فیصل ایک سست طالب علم ہے۔ انا میں، اب ہو گیا قدیم پرانا، میں پرانا۔ اب یہاں بیچ میں آپ کو کچھ سبھی لکھنا ہے، کچھ لکھیے، کیا لکھ سکتے ہیں؟ طالب، انا طالب قدیم، میں ایک پرانا طالب علم ہوں، یا پھر میں ایک پرانا ٹیچر ہوں۔ انا مدرس قدیم، ھذا یہ، اور مکسور ٹوٹا ہوا۔ تو اب یہاں پر اس سے پہلے کچھ تو بھی لائیے۔ قلم، قلم مکسور، قلم دو پیش، مکسور دو پیش، موصوف صفت، ترجمہ مکسور کا ٹوٹا ہوا، ٹوٹا ہوا قلم، یہ ایک ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ چلیے اقرا پڑھیے۔ یہاں پر یہ بتا رہی کہ بعض جو ہے حرف ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر تنوین نہیں آتی، دو پیش نہیں آتے، اس میں سے یہ ایک ہے۔ کسلانو سست، کسلانن یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے، یہ کسلانو ہوتا، دو پیش کی جگہ ایک پیش آتا ہے یہاں پر۔ جوعانو، اس کو بھی دو پیش کیا ہے، دو پیش نہیں آتا، اس کو بھی ایک ہی پیش آئے گا۔ جوعانو، جوعانو کا مطلب بھوکا، بھوکا۔ یا ایک آپ پہچان یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ دیکھو الف نون، اس کو بھی آخری میں 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 الف نون، الف نون الف نون الف نون، سب کے آخری میں الف نون ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے آسان پہچان ہے کہ اگر ایسا آ گیا الف نون آخری میں، اکثر زیادہ تر تو اس میں جو ہے تنوین نہیں آتی۔ کسلانو سست، جوعانو بھوکا، عطشانو پیاسا، غضبانو غضبناک غصہ ہوا، ملآنو بھرا ہوا۔ انا جوعانو ایک پیش پڑھنا ہے، یہاں دو پیش نہیں پڑھنا ہے۔ اب انا جوعانو میں بھوکا ہوں۔ انت جوعانو کیا تم بھوکے ہو؟ لا نہیں۔ انا عطشانو نون پیش نو، دو پیش نہیں پڑھنا ہے یہاں پر، نہیں میں پیاسا ہوں۔ لماذا، لماذا کیوں؟ المدرس، لماذا المدرس غضبان اليوم، غضبان غضبنا غصے ہوئے، اليوم آج، آج ٹیچر کیوں غضبناک ہے، غصے میں ہے۔ الکوب پیالہ، ملآن بھرا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدہ نئے کلمات، یہ بھی موصوف صفت ہے، دیکھیے اس کو الف لام، اس کو بھی الف لام، دونوں موصوف صفت ہے، یہ موصوف صفت، اس کو ایک پیش، اس کو بھی ایک پیش۔ اب ترجمہ پہلے اس کا کریں گے، نئے کلمات۔ اللغۃ زبان، زبان۔ شہیر مشہور، مشہور۔ المدینۃ سٹی۔ الطائر پرندہ، الطائر پرندہ ہے، ایئرپورٹ، ایئرپورٹ۔ الیوم آج، نہیں،
الیوم اور